بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا۔ میرا نام طاہرہ ہے، میرا تعلق راجن پور سے ہے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ ہمارا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ محلے کے لوگ ختم یا نیاز دے جاتے تو ہم پیٹ بھر کر کھا لیتے تھے۔ اکثر عورتیں اپنے پرانے کپڑے بھی ہمیں پہننے کو دے جاتی تھی۔ خودداری کو سائیڈ پہ رکھ کر ہم استعمال شدہ چیزیں ہی صبر و شکر سے پہن لیتے تھے، ورنہ پھر فاقوں بھری زندگی گزارتے تھے۔ ماں پڑھی لکھی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گھر کام کرتی تھی اور ہمارا پیٹ بھرتی تھی۔ ایک وہی تھی جنہیں ہماری فکر تھی۔ باپ عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ ہمارا ایک کمرے کا کرائے کا گھر تھا جس میں اٹیچ چھوٹا سا بیت الخلا تھا۔ بوسیدہ گھر جس کی بدبودار دیواروں کو چونے میں چھپایا گیا تھا۔ محلے میں سب گھر چھوٹے ہی تھے۔ یہ غریب علاقہ تھا۔ اماں کے 2 جہیز کی چارپائی اور ایک پھٹی چٹائی کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی سامان موجود نہ تھا۔ دادا کی وفات کے بعد ابا نے ٹی وی، فریج اور گھر تک بیچ دیا تھا۔ اب حال یہ تھا کہ کمرے میں ہی کھانا بنانا پڑتا تھا۔ ماں کی تنخواہ تو کرایہ دینے اور بل دینے میں نکل جاتی تھی۔ کبھی نیاز تو کبھی ماں جہاں کام کرتی وہاں سے کچھ لے آتی تھی۔ میں ایک اور میرے 2 چھوٹے بھائی تھے۔ ماں نے سختی سے ہمیں اسکول جانے کی تلقین کر رکھی تھی۔ ہم تینوں سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے۔ ماں ہمیں پڑھا لکھا کر ایک بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم پڑھ لکھ کر اچھے انسان بن جائیں۔ ہم تینوں بہن بھائی پڑھنے میں اچھے تھے۔ بھائی پوزیشن لیتا تھا اور میں بھی ہر بار اچھے نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ ماں نے بھائیوں کو کوئی دوست بنانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اسکول سے مسجد اور مسجد سے سیدھا گھر آنے کا کہا تھا۔ تربیت کے معاملے میں وہ کافی سخت تھی۔ وہ ڈھیل دے کر ابا کی طرح عیاش نہیں بنانا چاہتی تھی۔ دادی کافی بار بھائیوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتی، لیکن ماں اس معاملے میں انہیں بھی سنا دیتی تھی۔ ابا اکثر ماں سے لڑتے تھے اور اگر ماں پیسے نہ دے تو ہمارے اسکول بیگ اور کپڑے پھاڑ دیتے تھے۔ بھائی پہ اور مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ بچپن سے ہی ہم خوف زدہ ڈرپوک بچے تھے۔ گلی کے بچے ہمیں مار جاتے تھے۔ ہم نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی وہاں عام بچوں جیسی زندگی نہیں جی تھی۔ کھانے کی فکر، مار پیٹ، گالی گلوچ، یہ سب تو عام تھا۔ اسکول میں بچوں کے ٹفن دیکھ کر اکثر بھوک جاگنے پہ ہونٹوں پہ زبان پھیر کر پانی سے پیٹ بھرتے تھے۔ ابا کو بگاڑنے میں سارا قصور دادا دادی کا تھا۔ دادا دادی کے ہاں جب شادی کے 10 سال بعد اولاد ہوئی تو انہوں نے ابا کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ دادا نے ابا کو مہنگے اور بڑے اسکول میں داخل کروایا، لیکن ابا پڑھے نہ۔ وہ اسکول سے بھاگ جاتے تھے۔ آئے دن اسکول سے ابا کی شکایت آتی رہتی تھی۔ دادی ابا کے برے کاموں پر بڑی صفائی سے پردہ ڈال دیتی تھی۔ ابا سے تو میٹرک پاس نہ ہوئی۔ آخر تنگ آ کر اسکول والوں نے اسے نکال دیا۔ اس کے بعد سگریٹ پینا، جوا کھیلنا، لڑکیاں تاڑنا، گلی میں کھڑے ہو کر گانے سننا ابا کا مشغلہ تھا۔ بے سری آواز میں گانے لگا کر گلی کا ماحول خراب کر رکھا تھا۔ یہ تو دادا کا ذاتی مکان تھا، ورنہ محلے والے ابا کو نکال باہر کرتے۔ دادا نے 2-3 بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ابا کی زبان درازی اور دادی کی پردہ داری نے انہیں چپ کروا دیا۔ 1-2 بار پولیس پکڑنے آئی تو بڑی مشکل سے دادا جان اپنی پہچان نکلوا کر ابا کو چھڑوا کر لائے تھے۔ دادا چونکہ سرکاری ملازمت کرتے تھے تو پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ دادا نے چھپا کر دادی ابا کی جیب بھرتی رہتی تھی۔ پھر ابا کی شادی بھی ماں سے دھوکے سے کروائی گئی۔ ابا کو ماں کے غیر معمولی حسن سے عشق ہو گیا تھا۔ ابا کی ضد پہ دادی رشتہ لے کے بھی گئی تھی۔ ویسے بھی ابا کے لوفر پن سے تو سبھی واقف تھے۔ خاندان میں تو کسی نے لڑکی دینی نہیں تھی، اس لیے ابا جیسے مناسب شکل و صورت رکھنے والے عیاش مرد کی اتنی خوبصورت بیوی لوگ دیکھ کر حیران تھے۔ ماں نے اپنی جوانی کے دن بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ دادی نے جھوٹی تعریفوں سے نانی کو بہلایا تھا کہ ان کا بیٹا اکلوتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، جلد ہی سرکاری ملازمت مل جانی ہے۔ نانی بھی بہت بھولی تھی، کوئی جانچ پڑتال کیے بغیر اماں کا نکاح پڑھوا دیا۔ شروع میں تو ابا ٹھیک رہے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اصلیت سامنے آنے لگی تھی۔
جب ماں سے دل بھر گیا تو ان کی عیاش محفلیں پھر عروج پہ پہنچ گئیں۔ دادا کی موجودگی میں وہ کوئی دوست نہیں لاتے تھے۔ میری پیدائش پر دادا اور ماں ان کے سوا کوئی خوش نہ تھا۔ گھر میں اور کسی کو تو نام رکھنے کی زحمت نہ ہوئی، نہ ہی انہیں میری ذات میں دلچسپی تھی۔ دادا نے ہی میرا نام رکھا۔ ابا نے بیٹی پیدا ہونے پہ ماں پہ ہاتھ بھی اٹھایا، وہ تو شکر دادا نے معاملہ خراب ہونے نہ دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، اچھے لوگوں کو اللہ جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے، تو بس دادا کو بھی بلوا لیا گیا۔ ماں کی شادی کے سال بعد ہی دادا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابا کو تو جیسے پوری چھوٹ مل گئی تھی۔ وہ دو دوست گھر لاتے تو اماں کمرے کا دروازہ بند کر دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ جوئے میں گھر کا سارا سامان بیچ دیا۔ گھر تک جوئے میں ہار گئے تھے۔ اس کے بعد دادی اور ابا نے کوئی کسر نہ چھوڑی اماں کی زندگی جہنم بنانے میں۔ بھوک کی وجہ سے اماں کا سرخ گلابی چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ اب گزارا صرف دادا کی پینشن سے ہوتا تھا۔ ماں پھر امید سے ہو گئی۔ اس بار بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ دادی بہت خوش تھیں، جبکہ ابا کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ دوستوں میں مگن رہتے۔ پھر 2 سال بعد تیسری اولاد ہوئی۔ دادی کا رویہ 2 پوتوں کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن ابا کی بدماشی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ جوا کھیل کر ہارنے کے بعد وہ دادی سے زبردستی پیسے نکلوا لیتے تھے۔ دادی بھی اب پچھتاتی تھی، لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھنے لگی۔ بڑی مشکل سے اپنی عزت بچا کر وہ کام کرتی، تب بھی ابا طنز اور کردار کشی کرنے سے باز نہ آتے۔ نانی خود بہت غریب تھی، بھلا اماں اور ان کے در پہ کیا جا کر بیٹھتی؟ وہ بیمار رہتی تھی۔ محلے کے کچھ گھر سے ماں کے اچھے تعلقات تھے۔ وہ ماں کو کام لگوا دیتے، برے حالات میں بھی تھوڑی بہت مدد کر دیا کرتے تھے۔ میں اسکول آتے جاتے بڑی چادر اوڑھتی تھی، بڑی بڑی گرے آنکھیں، گھنی پلکیں، پنکھڑی سے گلاب ہونٹ، دودھ سی سفید رنگت، کم عمر، سارے نین نقوش ماں سے ہی چرائے تھے۔ روز اسکول آتے جاتے گلی کے بدماش لڑکے شرابی کی بیٹی کہہ کر چھیڑتے تھے۔ باپ جیسا محافظ سہارا ساتھ نہ ہو تو ہر کتے بلے کو دیدے پھاڑ کر دیکھنے کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ کالا بھجنگ میلے بالوں کو تیل سے چپڑے، پان سے ادکھائے لال اور کالے دانتوں کو نکالے بھوکے بھیڑیے ہر وقت آوازیں کسنے کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ گھات لگائے شکاری جیسے جو ایسے نظریں گاڑے بیٹھے تھے جیسے کسائی کی دکان کے باہر کتے گوشت پر نظریں جمائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کالی چادر کو ٹھیک کرتی میں گھر پہنچی، پیچھے سے ان کے بے ہنگم کہکے میرے کانوں میں پڑے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اسکول نہیں جاؤں گی۔ عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، اماں کو بتا دیا تھا۔ وہ بھی آنسو پیتی سر ہلا گئی۔ میں اب گھر ہی کام کاج کرنے لگی تھی۔ بھوک سے پیٹ کی آنتیں سکڑ گئی تھی۔ ایک رات ماں کو کال آئی کہ نانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماں کو جانے کی اجازت مل گئی، لیکن میں گھر پہ ہی رہی تھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک گھر تھا جس میں ایک بڑی عمر کا آدمی رہتا تھا، جس کے گھر سے ساری رات بے ہنگم کہکوں کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ ایک دو بار ابا کی پوچھ گچھ کے لیے وہ آدمی گھر آیا، ماں کی غیر موجودگی میں گھر گھس آیا۔ چہرے پہ عجیب پھٹکار برس رہی تھی۔ گلی میں 2 گھر کرائے پہ دے رکھے تھے۔ اس کی بیوی مر گئی تھی، لیکن بیوی کی پینشن ہر ماہ اس کی جیب میں آتی تھی۔ اس کی گندی نظروں سے خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنا اور میں 2 قدم پیچھے ہٹ جاتی۔ شکر تھا بھائی لوگ گھر آ چکے تھے مسجد سے۔ میں جلدی سے ابا کی اطلاع دے کر انہیں بھیج گئی۔ اس روز ابا گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں بریانی کا بڑا شاپر تھا۔ وہ بہت خوش تھے، پہلی بار انہوں نے بغیر لڑے ہم سب کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ دادی بھی ان کے صدقے واری جانے لگی۔ پھر روز ابا رات کو کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز لاتے تھے۔ سب کو یہی لگا کہ ابا سدھر گئے ہیں۔ وہ یہی کہتے، معذوری سے وہ کھانا لاتے ہیں۔ جس نے ساری عمر کام کو ہاتھ نہ لگایا ہو، وہ اب کیا کام کرے گا؟ اس کا ماں کو تو یقین نہیں تھا، لیکن دادی اپنے بیٹے کی ہر بات پہ ایمان لے آئی تھی۔ انہیں لگا کہ ابا واقعی سدھر گئے ہیں۔ ان کا میرے سے رویہ بھی بہتر تھا۔ اماں پہ ہاتھ بھی کم اٹھاتے تھے۔ وقت گزر رہا تھا۔ بھائی نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ اماں نے مجھے بھی پرائیویٹ داخلہ دلوا دیا تھا۔ صرف پیپر دینے جاتی تھی۔ میرا میٹرک ہو گیا، میں بہت خوش تھی۔ ابا نے رات کو بتایا کہ گلی میں جو اکیلا مرد رہتا ہے وہ بیمار ہے۔
ابا روز عیادت کرنے جاتے تھے، جیسے اس کی عیاش طبیعت تھی، اس کے بیمار ہونے پہ افسوس نہ کر سکی میں۔ کچھ عرصہ بعد جب اس کی وفات ہوئی تو ابا نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس گھر پر قبضہ کر لیا۔ محلے کے لوگوں نے اعتراض نہ کیا، کوئی والد وارث ہوتا تو پوچھتا، کیونکہ اس کا تو اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ ہمارے بھی مالی حالات بہت خراب تھے، اب بھائی بڑے ہو رہے تھے تو ایک کمرے میں رہنا بھی بہت مشکل تھا، یوں ہم اس گھر میں رہنے لگے۔ حیرت کی بات تھی، ابا خود بھی روز نئے کپڑے پہنتے اور ماں کو بھی کچھ پیسے دے جاتے۔ معلوم نہیں ان کے پاس وہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے، ابا کی جیسے کوئی لاٹری نکل آئی ہو۔ دادی تو خوش تھی، لیکن اماں میری دور اندیش تھیں۔ انہیں گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس گھر میں رہتے کچھ دن ہی گزرے کہ ابا نے میری شادی کی بات کی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی گھر کی ہو جاؤں۔ اماں کے مالی حالات ابھی بہتر نہ ہوئے تھے کہ اماں مجھے اچھا مستقبل دے سکتی، اس لیے اماں بھی رشتے دیکھنے شروع ہو گئی تھی۔ اس کے کچھ دن بعد ہی ایک بہت ہی امیر گھر سے میرا رشتہ آیا۔ ہم سب بہت خوش ہوئے، مجھے یقین نہ آیا اپنی قسمت پر۔ اب سب اچھا ہو رہا تھا۔ ان کے گھر کی کچھ خاتون آئیں، ماں نے پوچھ گچھ کروانا چاہی تو ابا نے کہا کہ وہ پہلے ہی پتہ کروا چکے ہیں، شریف گھر کے مالدار لوگ ہیں۔ اماں بھی خاموش ہو گئی کہ بیٹی کا برا تھوڑی چاہے گا۔ ابا نے کہا کہ یہ گھر ہمارے لیے قسمت والا ثابت ہوا ہے، تمہارا رشتہ اتنی اچھی جگہ طے ہوا۔ ہمارے دن پھر گئے۔ مجھے بھی ابا کی بات ٹھیک لگی، ورنہ کہاں اتنے امیر گھر سے رشتے کی امید تھی۔ وہ لوگ جہیز لانے کی بجائے گھر روز کوئی نہ کوئی مہنگی چیز بھیج دیتے تھے۔ دادی نے تو فروٹس کی ٹوکری پہ قبضہ جما رکھا تھا، خوشی سے وہ پھول ہی نہیں سما رہی تھی۔ میری شادی کا جوڑا بھی سسرال سے آیا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، ماں بے چین رہنے لگی تھی۔ ان کو بہت سے اندیشوں نے گھیر رکھا تھا۔ کچھ دن بعد ہی میں بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی، لیکن شادی کی رات جب میں دلہن بنی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرا شوہر تو وہی مالک مکان تھا۔ میرے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ خباثت سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے بھوت سمجھ کر اونچا اونچا شور مچانا شروع کر دیا تو اس نے زہر سے کہکا لگایا، جیسے میرا مذاق بنا رہا ہو۔ اس گھر میں میری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ میرے قریب آنے لگا تو میں نے چھری اٹھا لی۔ مجھے اس سے خوف آ رہا تھا۔ میں لڑکی تھی، کیسے نہ سمجھتی کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے عزت نہیں تھی۔ وہ 2 قدم دور رکا، کہنے لگا، قیمت لگائی تھی، اتنی پارسا تھی تو باپ سے کہتی کہ مت بیچتا۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ مجھے تو علم تک نہ تھا کہ میرے ابا نے چند پیسوں کی خاطر مجھے بیچ دیا تھا۔ میرا ابا جوئے میں ہار گیا تھا۔ کچھ بدمعاش لوگ ابا کو مارنے آئے۔ ابا نے ڈر کر بوڑھے آدمی سے مدد مانگی۔ میرے اس بوڑھے شوہر نے بچا لیا اور قیمت ادا کر دی تھی۔ اس کے بعد میرے باپ کے ساتھ مل کر میرے شوہر نے پلان بنایا اور مرنے کا ڈرامہ کیا۔ مجھے پہلی بار دیکھتے ہی بوڑھا آدمی اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ ہر ماہ خاصی تگڑی رقم ابا کو دیتا تھا۔ ہر مہینے کا راشن وہی ہمارے گھر بھجواتا تھا۔ جو عورتیں ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی تھیں وہ بھی کرائے کی تھیں۔ مجھ سے ٹانگوں پر کھڑا رہنا محال ہوا، لیکن مجھے ہمت کرنی تھی، یہاں سے بھاگنا تھا۔ اس کی گندی ہوس بھری نظریں مجھ پہ جمی تھیں۔ میں اس کے بازو پر چھری سے وار کرتی باہر بھاگی۔ وہ بازو پہ ہاتھ رکھ کے درد سے کراہتا مجھے گالیوں سے نواز رہا تھا۔ ایسے لگا آوازیں سن کر کوئی اور بھی باہر آیا تھا۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اترتی باہر جانے لگی۔ میرا نیا شوہر بھی سیڑھیاں اترتا مجھے آوازیں لگانے لگا، اور وہ جوان لڑکا اچانک سے میرے سامنے آیا۔ وہ کبھی میرے شوہر کو تو کبھی مجھے دیکھتا۔ وہ معاملہ سمجھ گیا تھا۔ میں اسے دھکا دیتی گھر سے باہر گئی۔ نہ وہ مجھے روکنے آیا تھا۔ اس بوڑھے میں اتنی سکت نہ تھی کہ میرے پیچھے گلیوں میں بھاگتا۔ میں بھاگتی ہوئی گھر گئی۔ ابا نشے میں چور سویا ہوا تھا۔ رات کے اس پہر اماں بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ان کے اندیشے درست ثابت ہوئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے ماں کو سارا معاملہ سنا دیا تھا۔ دادی بھی منہ پہ ہاتھ رکھے سب سن رہی تھی۔ دادی نے کہا کہ اب جیسا ہے شوہر ہے، واپس چلی جا۔
तेरी वजह से हमारी जिंदगी ठीक हो रही है। मैंने हैरत से अपनी सफाक दादी को देखा। माँ मुझे खींचकर बाहर लाई और घर के पीछे स्टोर में ले गई और सख्ती से कहा कि जब तक वो ना कहे मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। दादी को भी डरा धमकाकर मुंह बंद करने का कहा। रात ही वो आदमी घर आ गया था। अब्बा को सही मारा पीटा था। मेरी किरदार कशी की थी कि कैसी लड़की ब्याहती। अम्मा होठ भींचे खामोश बैठी रही थी। अब्बा ने माँ से पूछा कि वो घर आई थी तो माँ ने लाइल्मी का इजहार किया। अब्बा बौखला गया। मुझे ढूंढने लगा। शाम तक हर जगह ढूंढ लिया लेकिन मैं कहीं ना मिली। पुलिस स्टेशन जा नहीं सकते थे वरना क्या कहते। शोर से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। मेरे भाई भी मुझे ढूंढ रहे थे ताकि वो मुझे उस आदमी से बचा सकें। वो मेरे बाप की तरह नहीं थे। मोहल्ले की औरतें जासूसी लेने के लिए घर आ रही थी कि रात शोर कैसा था। क्या वाकई तुम्हारी बेटी घर से भाग गई है? क्या उस बूढ़े को तुम्हारे शोहर ने बेच दिया? माँ खामोश रही। रात की तन्हाई पे जब सब सो गए माँ एहतियात से स्टोर में आई और मुझे खाने को रोटी दे गई, साथ कुछ पैसे भी कि यहाँ से भाग जाओ, और एक एड्रेस दिया कि उनकी दूर की खाला रहती थी, वहाँ चली जाओ। रात को मैं भाग गई। मुझे अम्मा के खाला के घर रहते 5 माह हो गए थे। वो बहुत नेक खातून थी। नमाज रोज़े की पाबंद थी। अच्छे खाते पीते घर से थी। अल्लाह ने उन्हें हर चीज़ से नवाजा था सिवाय औलाद के। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अपनी औलाद की तरह मुझे प्यार करती थी। मोहल्ले के बच्चे उनके पास सिबारा पढ़ने आते थे। उनके घर में बड़ा दीनी माहौल था। मुझे भी उनके काम करना पसंद था। एक रोज़ माँ का फ़ोन आया कि सुबह सुबह दादी और अब्बा की लड़ाई हुई है। अब्बा ने दादी का सर दीवार पे मारा जिससे उनकी मौत हो गई। तरबियत से लापरवाही का नतीजा दादी ने आखिर भुगत लिया था। घर में दोबारा फाके हो गए थे। भाई मजदूरी करने लगा था। अब्बा को पुलिस पकड़ कर ले गई। कोई बचाने नहीं गया था। अब्बा ने चोरी शुरू कर दी थी। इस वजह से बाजार में पकड़े गए। 1 साल मजीद गुजर गया। हैरत की बात थी मेरा वो बूढ़ा शोहर कभी दोबारा दरवाजे पे नहीं आया था, वरना हमें लगा था वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं अब तक उसके निकाह में थी। भाइयों ने कहा था कि वो अदालत में खुला का नोटिस जारी करते हैं, लेकिन अम्मा ने कहा अदालत के चक्कर लगाने से मजीद बदनामी होगी। एक रोज़ उसने तलाक के कागजात भी भेज दिए थे। मैं बहुत खुश हुई। सब हालात बेहतर होने लगे थे। माँ से जिद करके मैं वापस अपने घर आ गई थी। भाई कमाने लगे थे। माँ ने फिर से मेरी शादी का सोचा। इस बार मैंने उन्हें गुस्से से मना कर दिया कि मुझे किसी किस्म की कोई शादी नहीं करनी। लेकिन आखिर कुछ अरसे बाद वो लोग मुझे मना ही चुके थे। इस बार अम्मी पूरी छानबीन कर रही थी। रिश्ते वाले सीधा आकर यही सवाल पूछते, बाप जेल क्यों गया और पहली तलाक की वजह क्या थी? घर का राशन खाकर इनकार कर जाते। रोज़ एक बुजुर्ग खातून आई। मैं तो अब बेजार हो चुकी थी, लेकिन उन बुजुर्ग खातून ने ऐसा कोई सवाल ना किया, लेकिन हाँ जाते जाते हाँ कर चली थी। भाई लोगों ने पूछगछ करवाई तो मालूम हुआ उनका बेटा पुलिस में है। अच्छे लोग हैं। बहुत सोच विचार के बाद अम्मा ने हाँ कर दी। दोबारा शादी की तैयारियां होने लगीं। ब्याह कर मैं अपने घर चली गई। इस बार मैं पहले से ज्यादा खौफ में थी। कमरे का दरवाज़ा खुला तो दोबारा हैरत ने घेर लिया। मुझे लगा इस बार फिर मेरे साथ अजीब खेल खेला जा रहा है। मेरे चेहरे पर घबराहट देख मेरा शोहर ने कहा, आप मुतमईन रहें, मैं आपके सारे खदशात दूर कर दूंगा। वो मेरे साबका शोहर का भतीजा था। मेरी शादी की रात वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था। वो अपने चचा की अय्याश तबीयत से वाकिफ था, इसलिए उसने मुझे जाने दिया। लेकिन मेरी मासूमियत को देखते हुए मेरी मदद करने का सोचा। जब मेरा साबका शोहर मेरे घर आकर वावेला मचा कर गया, उसके चंद रोज बाद ही मेरे शोहर ने उस पर बहुत सारे केस करवा दिए और कहा जब वो मुझे तलाक नहीं देगा उसे जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। मुझे पता था कि मेरा साबका शोहर कोई शरीफ इंसान ना था, जिस वजह से वो मुझे तलाक दे चुका था। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। तो असल मामला ये था, वरना वो शख्स इतनी जल्दी कैसे मान सकता है। मैंने हैरत से उसे देखा कि कोई मर्द ऐसे भी होते हैं। एक मेरा बाप था जिसने मुझे बेच दिया। फिर शोहर ऐसा मिला कि जिंदगी नए मोड़ पे आ गई। अब ये शख्स था जिसने मुझे ना सिर्फ गलत लोगों के चंगल से निकाला था, बल्कि मेरे से निकाह भी किया था।
میرا شوہر میری بہت عزت کرتا تھا۔ میں اپنے شوہر کی بہت مشہور تھی۔ وہ ایک قابل اور ایماندار آفیسر تھے۔ میرے شوہر نے میرے بھائی کی بھی کام دلانے میں کافی مدد کی تھی۔ وہ ہر غریب کی مدد کرتے تھے۔ میں ایک خستہ حال مکان سے نکل کر ایک بڑے بنگلے کی مالکن بن گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے ایف ایس سی میں داخل کروا دیا تھا۔ میری ساس بہت اچھی تھی۔ میں پوری کوشش کرتی تھی کہ ان دونوں کی شکایت کا کوئی موقع نہ دوں۔ محلے میں ان کی بڑی عزت تھی۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ماں بھی میری طرف سے مطمئن تھی۔ میں نے انہیں سب سچ بتا دیا تھا۔ ان کے دل میں بھی میرے شوہر کی عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ ایک روز میرے شوہر نے بتایا کہ جیل میں سزا کے دوران میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ جیسا بھی تھا، آخر کو میرا باپ ہی تھا۔ باڈی لواحقین کو دے دی گئی تھی۔ بھائیوں نے ہی ابا کی آخری رسومات ادا کی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا تھا۔ میرا شوہر بیٹی کی پیدائش پہ بہت خوش تھا۔ پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ مجھے خوشی تھی۔ میری بیٹی کی قسمت میری جیسی نہ تھی۔ میرے بھائیوں کی بھی ماں نے شادی کروا دی تھی۔ بھابیاں بہت اچھی تھیں۔ ماں بھی شوہر کا سکھ تو نہ لے سکیں، لیکن بیٹے ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بھائی دونوں اچھا کما رہے تھے۔ ہم سب اپنے گھر میں بہت خوش تھے۔ اداسی کے بادل چھٹ گئے تھے اور خوشیاں ہماری منتظر تھیں۔ دوستو، اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے، اگر آج کی کہانی سے آپ نے کچھ بھی تھوڑا بہت سبق حاصل کیا ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ دوستو دیکھیے، دیر ہوتی ہے خدا کے ہاں مگر اندھیر کبھی بھی نہیں ہوتی۔ کبھی نہ کبھی خدا کی طرف سے وہ بادل ہٹ ہی جاتے ہیں۔ وہ اداسیاں، وہ دکھ، وہ تکلیف جو کہ ہمارے امتحان کا سبب ہوتے ہیں، آخر ہمارے پاس ہو جانے کے بعد وہ ہٹ جاتے ہیں۔ دوستوں، پھر ملیں گے اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔